السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں آپ کو ایک صحابی رسول کے بارے بتانے جا رہا ہوں جس کے بارے میں سن کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ ایک صحابی رسول جس کا لقب حمار تھا، ان کی عادت تھی شراب نوشی کرنے کی، کیونکہ پہلے جائز تھا۔ ایمان لانے کے بعد اگر کوئی عادت لگ جاتی ہے تو چھوڑنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ وہ صحابی رسول جن کا لقب حمار تھا، ایمان لانے کے بعد شراب حرام قرار دینے کے بعد وہ شراب نوشی کر چکے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں آ کر شراب پینے پر جو سزا دی جاتی ہے انہوں نے وہ سزا لی، یعنی کوڑے کھائے۔ اس کے بعد پھر کچھ دنوں کے بعد پھر وہ اس طرح کر گزرے کہ انہوں نے پھر شراب پی لی۔ پھر انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں آئے، اور آنے کے بعد پھر وہ سزا کا مطالبہ کیے اور اپنے آپ کو سزا دیے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چند صحابی رسول کے ساتھ گزر رہے تھے، تو وہ صحابہ یہ کہہ رہے تھے کہ کتنی عجیب بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے شراب پی، پھر سزا کاٹا، پھر شراب پی اور پھر سزا بھگتنا پڑا۔ تو اللہ کے نبی نے جب ان صحابہ کی باتوں کو سنے تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اے میرے صحابیوں، تم لوگ اس کے بارے میں برائی نہ کرو، کیونکہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ تم اس کے بارے میں کوئی کلام نہ کرو، وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ حضرات، سمجھنے والی بات یہ ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کیسے کرتے تھے، کہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا شراب پینا اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے۔ پھر کیا محبت تھی؟ حضرات، محدثین لکھتے ہیں کہ وہ صحابی رسول ایسے تھے جو ہمیشہ چاہتے تھے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے رہیں، ہنستے رہیں۔ اسی لیے وہ اللہ کے نبی کے بارگاہ میں آ کر چٹکلا سناتے تھے تاکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرا دیں۔ کیونکہ ابتدائی دور میں، اسلام کے ابتدائی دور میں ایمان لانے والے زیادہ تر غریب لوگ تھے، مجبور و محتاج لوگ تھے، جو دوسرے کے غلام تھے وہ لوگ تھے۔ اور جب وہ لوگ تھے تو ان لوگوں کو پریشان کیا جا رہا تھا کہ تم نے ایمان کیوں لایا، اسلام کو قبول کیوں کیا، مذہب اسلام کو چھوڑو ورنہ تمہیں سزا دی جائے گی، اور انہیں سزا دیتے بھی تھے۔ کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں آتے اور کہتے، یا رسول اللہ، میں کئی دن سے کھانا نہیں کھایا ہوں، بھوکا ہوں۔ کچھ لوگ آتے تھے اور کہتے تھے، یا رسول اللہ، میرے اوپر قرض ہے، میں قرض سے پریشان ہوں، ہماری کچھ مدد کیجیے۔ کوئی آتے تھے اور کہتے تھے، یا رسول اللہ، میرے گھر میں فلاں شخص بیمار ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ کچھ آتے تھے اور کہتے تھے، یا رسول اللہ، مجھے سزا دی جا رہی ہے، مجھے تڑپایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے تاکہ میں اسلام کو چھوڑ دوں۔ حضرات، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کی ان باتوں کو سنتے تھے تو انہیں بہت رنج و غم ہوتا تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غم زدہ ہوتے تھے، سوچنے لگتے تھے کہ آخر کب میرے ان صحابہ کے درمیان سے یہ مصیبتیں ختم ہوگی، کب یہ شکم شیر ہو کر کھانا کھائیں گے، کب یہ قرض سے نجات پائیں گے، کب انہیں سزا سے دور کیا جائے گا، کب ان کے اوپر ظلم ستم ہونا بند ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ سوچ سوچ کر رنجیدہ ہوتے تھے۔ کبھی کبھی اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے تھے،
تو وہ صحابی رسول جن کا لقب حمار ہے وہ اللہ کے نبی کے پاس بیٹھتے تھے کہ جو بھی آتا ہے ہر کوئی نبی کو اپنی پریشانی سناتا ہے، اپنی مجبوری سناتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان لوگوں کی باتوں کو سن کر روتے تھے، غم زدہ رہتے تھے۔ تو انہوں نے سوچا، وہ صحابی رسول جن کا لقب حمار ہے، انہوں نے سوچا کیوں نہ میں نبی کو اپنے پریشانی سنانے کے بجائے، اپنے نبی کو رلانے کے بجائے میں ان کے چہرے پر خوشی لاؤں، میں ان کے چہرے پر خوشی لاؤں، مسکراہٹ لاؤں۔ تو وہ صحابی رسول کیا کرتے تھے؟ اللہ کے رسول کے پاس بیٹھ کر چٹکلا سناتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی باتوں کو سن کر مسکراتے تھے۔ جب مسکراتے تھے تو وہ صحابی رسول بہت خوش ہو جاتے تھے کہ میرے نبی مسکرائے تو کہیں، میرے نبی تھوڑا خوش تو ہوئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دیکھ رہے تھے کہ ہر کوئی آ کر مجھے اپنی پریشانی سنا رہا ہے، لیکن یہ ایسا ہے جو میری مسکراہٹ کو دیکھنا چاہتا ہے، میری خوشی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اسی وجہ سے کہ اس کے بارے کچھ نہ کہو، یہ تو وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ حضرات محترم، ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا اعمال ایسے ہو جس کے پیچھے یہ نیت ہو کہ ہم سے، ہمارے اعمال سے ہمارے نبی خوش ہو جائے، تو یقیناً اللہ اور اللہ کی رسول کی محبت ہمیں بھی حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے، یا اللہ ہم سے وہ اعمال سرزد ہو جس میں آپ کی اور آپ کے رسول کی رضا ہو، ہم سے وہ کام نہ ہو جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضگی ہو۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ اور اللہ کے رسول کو خوش رکھیں۔ یقیناً یہ ہمارے دنیاوی اور آخرت کے لیے بھلائی کا ذریعہ ہے۔ السلام علیکم۔